الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان اور اکرام کیا اور فضل عظیم کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدی علی صاحبہ الف الف تحیت و سلام میں پیدا کیا. ایسی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور وجود بخشا جس امت کی فضیلت کو اور جس نبی کی فضیلت کو سن کر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی امتی ہونے کی خواہش ظاہر کی. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صرف یہ انبیاء ہی نہیں بلکہ یہ اولو العزم من الرسل، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں 5 رسولوں کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان میں سے جو اتنے بڑے انبیاء ہیں اور اتنے بڑے رسول ہیں وہ بھی خواہش ظاہر کر رہے ہیں اس بات کی کہ ہمیں اس امت میں اللہ رب العزت پیدا فرمائے. دوسرا اللہ رب العزت کا احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہہ کر اس بات کا وعدہ کیا کہ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی، لہذا قیامت تک اسلام محفوظ رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو مٹا نہیں سکے گی. اس سے پہلے جو شریعتیں اور جو دین آئے ان دینوں کے اندر میں یہ مسئلہ رہا کہ وہ شریعتیں اور وہ دین بمستحفظوا من کتاب اللہ، ان کی امت سے اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرے، مگر یہاں اللہ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا. اس طریقے سے گویا کہ اللہ رب العزت نے جب حفاظت کا وعدہ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا اور پھر اسی ایمان اور اہل سنت والجماعت کے مسلک اور عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے جانا، یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائش کا دور ہے، لہذا اس دور میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کا ایک ہے دین کا تحفظ اور دوسرا ہے دین کی نشر و اشاعت. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تحفظ دین یعنی دین کی حفاظت، یہ حفظ دین یہ مقدم ہے نشر دین پر. تو دین حق کی حفاظت کی ذمہ داری میں سب سے پہلا جو کام ہے مسلمان کا وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اسلام کی تعلیمات کو اس کے دلائل اور تفصیل کے ساتھ پورے طور پر جاننے کی کوشش کرے اور اس میں افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچائے. ہم محرم الحرام کے مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے. اس کو محرم اللہ الحرام کہا جاتا ہے. محرم اللہ الحرام اس کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس مہینے میں ویسے تو بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں مگر وہ موضوع حدیث کے قبیل سے ہے، لہذا ہمارے محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی، یہ روایت صحیحہ سے ثابت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہ جودی پہاڑ پر ٹھہری اور مؤمنین کو نجات حاصل ہوئی ایک عذاب عظیم کے بعد جس میں تمام کے تمام نافرمانوں کو ڈبو دیا گیا، وہ بھی 10 محرم کو پیش آیا. اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی. اور چوتھا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، وہ 10 محرم کو ہوئی. ان واقعات کی وجہ سے اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو ایک سسٹم اور ایک نظام بنا کر اس دنیا میں بھیجا
کہ اس دنیا کے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے متعین کیے، 12 شہرا فی کتاب اللہ، تو ان 12 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ جو قمری اعتبار سے شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام ہے۔ اس کی حرمت اس لیے بھی ہے کہ یہ ذی الحجہ سے لگ کر ہے، اور شوال کے بعد جو مہینہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب، ان 4 مہینوں کو اشہر حرم سے تعبیر کیا گیا۔ 3 مہینے تو اس لیے اشہر حرم کہ حجاج یہ جزیرت العرب میں چل کر اپنے جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو جو ہدی کے طور پر ہوتے تھے اسے لے کر آیا کرتے تھے، تو ان کے آنے میں بھی وقت لگتا تھا، اور پھر حج کے بعد دوبارہ ان کے لوٹنے میں بھی وقت لگتا تھا، کیونکہ ہمارے زمانے کی طرح سواریاں اور گاڑیاں نہیں تھی، لوگ پیدل آتے تھے یا اونٹوں پر سوار ہو کر آتے تھے، تو کافی وقت لگتا تھا ان لوگوں کو۔ لہذا اس بنا پر ان 3 مہینوں میں وہ اس وجہ سے قتال سے اور ہر قسم کے انسانی معاشرے میں ہونے والے فساد سے اپنے آپ کو بچاتے تھے جس میں خون ریزی ہو۔ تو ان 3 مہینوں کے علاوہ رجب کا ایک مہینہ ہے جس کو رجب مضر کہا جاتا ہے۔ خیر، تو اس لیے محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو؟ تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی، فرعون کو ڈبو دیا گیا، اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ سے زیادہ تمہارے حقدار ہیں، موسیٰ کے ہم حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں کے اہتمام کی تلقین فرمائی۔ تو اس طرح سے یہ مہینہ اپنے اندر فضیلتوں کو لے کر ہی چلا رہا تھا، اور اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور 1 تاریخ کو، اور اسی مہینے میں سید شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ مگر امت اس سلسلے میں افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ میں نے اپنے خطبے کے شروع میں ایک حدیث پڑھی، جس حدیث کو ہمارے محدثین نے حدیث الثقلین کہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر میں الفاظ استعمال فرمائے ترکت فیکم الثقلین، کہ 2 بھاری بھرکم چیزیں میں اپنے پیچھے اے امت تمہارے لیے چھوڑ رہی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، لن تضلوا، تو تم ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں ایک فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسرا وعطرتی اہل بیتی، اور عطرتی اہل بیتی یعنی میرے اہل بیت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت یہ صمیم ایمان ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات ابھی کچھ دنوں پہلے میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے لکھا کہ اہل بیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت یہ رکن من ارکان الاسلام والایمان، ایمان اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اور یہ جو حدیث الثقلین ہے، اس حدیث الثقلین کے سلسلے میں حضرات محدثین کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ حدیث متواتر کے درجے میں ہے، لہذا اس حدیث میں کسی قسم کے کلام کی کوئی گنجائش ہو سکتی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے محبت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریت سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے، تو آئیے ہم اس سلسلے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔
اسی طرح سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ان آیت کریمہ میں جو کہا گیا اس کے سلسلے میں احادیث مبارکہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اولاد اور دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. ایک اور حدیث میں امام بخاری نے اس کو کتاب الایمان میں نقل کی ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اسے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ صمیم ایمان. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر تو ایمان میں کمال آ ہی نہیں سکتا ہے. اب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ جزء ایمان ہے کہ اس کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کے لیے نہایت شرف و عظمت کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جہاں پر ان کی محبت کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہیں پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. اس آیت سے یہ بات طے ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار کون، یعنی قرابت دار وہ ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت اور فے میں حصہ دیتے تھے، اور وہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب تھے. اب قرآن کریم جن کے بارے میں کہے کہ انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى، یہ ذی القربى سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب مراد ہے. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا عظیم مقام ہے ان کا. بنو ہاشم سے مراد کون ہے؟ تو فرماتے ہیں بنو ہاشم سے مراد آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے. تمام اہل سنت والجماعت سے، تمام اہل سنت والجماعت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اور ان کی تعظیم و تکریم دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعظیم اور تکریم کے مترادف ہے. خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بعد ان کے اہل بیت کے ساتھ آپ اچھا تعلق رکھا کرو. لہذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تمام لوگوں نے اہل بیت کا بڑا اکرام کیا. تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ کتابوں کے اندر میں یہ ثابت ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اکرام کا معاملہ ان حضرات کے ساتھ کیا. ہمارے یہاں پر افراط اور تفرید کا شکار ہے. ایک جماعت ایسی ہے جو آل بیت سے محبت کرتی ہے اور محبت میں اتنا غلو کرتی ہے جیسے روافظ وغیرہ. محبت کے نام پر بہت ساری غلط چیزوں کو رواج دیا جاتا ہے. دوسری ایک جماعت اہل بیت سے عداوت اور دشمنی رکھتی ہے جن کو نواصب اور ناصبی کہا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر افراط اور تفرید سے بچ کر، چونکہ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے جس کے لیے کوئی اور موقع ہوگا. اب آتے ہیں ہم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرف. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو حسنین سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور آپ کی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اول ہے. جناب کی ولادت نصف رمضان المبارک سن ہجری 3 میں مدینہ طیبہ میں ہوئی. حضرت حسن کی تاریخ ولادت سے متعلق اگرچہ چند دیگر اقوال بھی پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح راجح قول جو درج کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت سن ہجری 3 میں ہوئی.
حضرت حسن اور حسین کا نام، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے فرزند حسن کی پیدائش ہوئی تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ یہ اہل عرب کے یہاں پر ایک دستور تھا کہ اپنے بیٹوں کے نام بڑے سخت رکھا کرتے تھے تاکہ وہ بہادر بنے، اسی لیے وہ حرب نام رکھتے تھے۔ وہ صخر نام، حرب کے معنی لڑائی، صخر کے معنی پتھر۔ اپنے غلاموں کے نام وہ آسان رکھتے تھے، یاسر ہے اور اس طرح کے نام، اور اپنے بیٹوں کے نام سخت رکھا کرتے تھے تاکہ وہ پہلوان، مضبوط اور جنگجو اور طاقتور بنے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ان کا نام حرب تجویز کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ بتاؤ کہاں ہے میرا بیٹا، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا نام ہے، میں نے کہا حرب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کا نام حرب نہیں ہوگا، ان کا نام حسن ہوگا۔ اور جب حسین پیدا ہوئے تو اسی طرح میں نے نام کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا حرب نام رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کا نام حرب نہیں ہوگا، ان کا نام حسین ہوگا۔ اور ایک روایت صحیحہ میں البدایہ والنہایہ کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ان کا نام ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر شبر اور شبیر رکھتا ہوں۔ تو گویا کہ حسن اور حسین آپ کے مشہور نام ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شبر اور شبیر سے بھی یاد کیا۔ اہل بیت کے جوانوں کے سردار، وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ہر جمعہ کے خطبے میں ہم اس کو سنتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بعض دیگر روایات میں یہ مضمون اس طرح بھی مروی ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت وابوہما خیر منہما، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد حضرت علی مرتضیٰ ان دونوں سے بہتر ہے، یعنی آپ کی فضیلت ان سے زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، خلفاء راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام حضرات صحابہ نے بھی کیا، اس لیے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی فضیلت کو سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی آپ سے محبت کی۔ اس لیے فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جناب نبی اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور اقارب کا پورا احترام ملحوظ رکھا کرتے تھے، اور حسب موقع ان کی توقیر اور قدردانی کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ باقی قبائل سے خاندان نبوی کو فائق قرار دیا جاتا تھا۔ حسنین سے محبت کی ترغیب، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے حق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ان دونوں کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان کے ساتھ بغض اور عناد رکھا اس نے میرے ساتھ بغض اور عناد رکھا۔ نواصب کو سمجھ لینا چاہیے جو حضرت حسین کے سلسلے میں غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں اور حضرت علی کے بارے میں بھی غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے بغض کیا انہوں نے مجھ سے بغض کیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا ان لوگوں سے۔ ایک مشہور صحابی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دوش مبارک یعنی اپنے کندھے پر حسن ابن علی کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ اکبر، روایت متفق علیہ ہے۔ یہاں تک کہ بیان کیا ہمارے مورخین اور محدثین نے کہ جسمانی مشابہت دونوں نواسوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی مشابہت کا شرف حاصل تھا، یعنی یہ دکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نظر آتے تھے۔ یہ امت میں کسی اور شخص کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، اور یہ چیز ان حضرات کے حق میں اعلیٰ درجے کی فضیلت کے حامل ہے۔ کتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرات بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ اللہ کے رسول کے مشابہ کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ فرمان نبوی حضرت حسین کے بارے میں
علی بن مرہ الثقفی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت طعام میں بلائے گئے. راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے کھیل رہے تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کر کے حسین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مبارک پھیلائے. حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی پیار کرتے ہوئے انہیں اٹھا کر گلے سے لگایا اور بوسہ دیا. پھر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے ان سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا مقام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت فرمائے گا. اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے رسول اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے تھے. حضور جو فرماتے تھے وہ وحی ہوتی تھی. گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کی بات ہے. تو یہ اللہ ہی کی بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت فرمائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے نماز کی حالت میں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں بھی ان سے پیار کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تشریف لے جاتے تھے تو بعض دفعہ حضرت حسین اپنی طفلانہ حرکت، چھوٹے سے تھے 2-3 سال کی عمر تھی ان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاتے تو ان کو آہستہ سے ہٹا دیتے کہ کہیں ان کو چوٹ نہ لگ جائے. اللہ اکبر. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول کے فرامین اور حضور کا ان سے ٹوٹ کر محبت کرنا یہ ان کے لیے فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. حضرت حسین کے حالات زندگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایتیں بھی کی ہے. حضور کے بعد بہت سارے میدان جنگ میں آپ نے شرکت کی ہے اس لیے کہ آپ کے والد بڑے بہادر تھے اور حضرت حسن اور حسین بھی بڑے بہادر تھے. غزوات میں شرکت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی جہاد میں پورا حصہ لیتے تھے. چنانچہ سن ہجری 26 میں جب آپ کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی غزوہ طرابلس میں پیش آیا. افریقہ کے علاقوں میں آپ نے جہاد کیا اور بہت سی اسلامی فتوحات ہوئی. ان میں حضرت حسین پیش اور شامل تھے. سن ہجری 30 میں خراسان اور طبرستان اور جرجان وغیرہ علاقے کی جنگی مہمات میں سیدنا حضرت حسنین برابر شریک ہو کر حصہ لیتے رہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائے ازبکستان، قزاقستان، اتنے دور علاقے تک آپ جہاد کے لیے تشریف لے گئے اپنے عین جوانی کی عمر میں. جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ صغر سن یعنی بہت چھوٹے ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست چند روایتیں بیان کرتے ہیں اور چند روایتیں حضرات صحابہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. اسی پر بس نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اصلاحی اور علمی مزاج کے آدمی تھے. مسجد نبوی میں آپ کی مجلسیں لگا کرتی تھی. جناب سیدنا حسین کی مسجد نبوی میں ذکر اور فکر کی دینی مجالس قائم ہوتی تھی اور باادب ہونا ان کی نمایاں امتیاز میں سے تھا اور سکون اور اطمینان ان پر طاری ہوتا تھا. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں سنت نبوی کی رعایت ملحوظ ہوتی تھی کہ وہ اپنی تہبند پنڈلیوں تک رکھتے تھے. یہی سنت طریقہ ہے. حضرت حسین نے اللہ کے رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دی. آج ہم حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کتنی خرافات میں مبتلا ہے اور حضرت حسین کے اس طریقے کو کہاں ہم اپنی زندگی میں جگہ دیتے تھے. اسی طریقے سے حضرت حسین کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ بھی آپ کو بڑا شغف تھا. قرآن مجید کی تلاوت کرنا مسلمان کے لیے اعمال خیر میں سے ہے. صحابہ کرام شب و روز تلاوت کیا کرتے تھے، خاص کر رمضان مبارک میں تلاوت کرنا ان حضرات کا شیوا اور دائمی معمول تھا. اور خاندان نبوی میں تو تلاوت قرآن مجید کا عمل بالدوام جاری رہتا تھا، یعنی پورا سال جاری رہتا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضرات محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ آپ ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے اور کثرت سے نمازیں ادا کیا کرتے تھے. بیشتر ایام روزے رکھتے تھے، یعنی زیادہ تر آپ روزے سے ہوتے تھے اور بے شمار صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے. آپ کے سلسلے میں متعدد بار حج بیان کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ آپ نے مدینہ سے چل کر پیدل تقریباً 25 مرتبہ حج فرمائے.
مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین نے 25 حج پیادہ کیے، اس حالت میں کہ ان کی عمدہ سواریاں ان کے ساتھ ساتھ چلی جاتی تھی مگر وہ اس پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ صرف اتنے پر بس نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ محدثین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اس دور میں الرکن اور زمزم کے مقام میں ایک حوض تھا جس میں زمزم کا پانی جمع رہتا تھا اور اس سے حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے موسم حج میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوض سے سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی حاجیوں کی خدمت، حج میں پیدل جاتے تھے، حج کرتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، اور جیسا کہ بنو ہاشم کی روایت چلی آئی تھی کہ ان کے آبا و اجداد حاجیوں کو کھانا کھلانا، اسی لیے ان کو ہاشم کہا جاتا تھا کہ وہ حاجیوں کو روٹی توڑ کر گوشت کے شوربے میں کاٹ کر کھلایا کرتے تھے، ورنہ ان کا نام تو عمرو اور عمر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت حسین کا تعاون، حضرت علی مرتضیٰ کے انتقال کے بعد عراق اور حجاز کے مسلمانوں نے سیدنا حسن کے ہاتھ پر بیعت کی رضی اللہ عنہ، خلافت کی، اور حضرت حسین اپنے برادر گرامی کے ساتھ یعنی اپنے بھائی کے ساتھ بیعت خلافت کے موقع کے احوال میں معاون اور مددگار رہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ کوئی آپ نے اختلاف نہیں کیا، اور انہوں نے جو مصالحت کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اللہ امت کے 2 گروہ میں اختلاف ہوگا اور حضرت حسن کے ذریعے سے اللہ اس اختلاف کو ختم فرمائے گا۔ اللہ کے رسول کی وہ پیشین گوئی صادق آئی اور حضرت حسن نے اس خلافت میں، اور حضور نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا بیٹا حسین یہ شہید ہوگا، اللہ کے رسول کی دونوں پیشین گوئیاں صادق آئی۔ کم و بیش 6 ماہ بعد ربیع الاخر یا جمادی الاولی 41 میں جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وقتی حالات کے تقاضوں کے تحت صلح کر لی، تو اس وقت بھی حضرت حسین اپنے برادر گرامی کے ہم نوا تھے، یعنی آپ نے اپنے بڑے بھائی کی پوری اتباع کی اور ذرہ برابر بھی کسی قسم کا آپ نے ان کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں کی، اور پرسکون انداز میں آپ نے زندگی گزاری۔ اب زمانہ آتا ہے یزید کی خلافت کا، یزید کی نامزدگی اور خلافت، یہی سے مسئلہ اصل پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دور میں استخلاف یعنی خلیفہ بنانے کے مسئلے کی طرف توجہ دی کہ ان کا قائم مقام کسے ہونا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کے اکابر صحابہ اور تابعین سے مشورہ کیا، تو اس سلسلے میں بعض صحابہ کرام اور تابعین کی رائے یہ تھی کہ ان کا ولی عہد اور قائم مقام یزید بن معاویہ ہونا چاہیے، جبکہ دیگر اکابرین مثلا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، سیدنا حسین بن علی اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یزید کے ولی عہدی کے بالکل خلاف تھے اور اس انتخاب کو مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ وقت کی سیاسی تقاضے، اس وقت ایسے جانشین کی حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ حضرات صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جب اعلان کر دیا آمینو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، جن کے ایمان کو آخرت میں نجات کے لیے معیار قرار دیا گیا، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ حضرات صحابہ صحابہ ہے، چاہے حضرت امیر معاویہ ہو، چاہے حضرت علی ہو، چاہے حضرت حسن ہو، چاہے حضرت حسین ہو، جو بھی صحابی ہو، صحابہ کے بارے میں دل میں ذرہ برابر بھی کدورت نہیں آنی چاہیے، ورنہ انسان ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس مسئلے کو اور اس قضیے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ایسے جانشین کی ضرورت تھی، اس وقت حضرت امیر معاویہ کو محسوس ہوا جو شیرازہ بندی امت کو یکجا رکھے، یعنی امت کو اختلاف اور انتشار سے بچائے، عربوں کے سیاسی وقار کو قائم رکھ سکے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں کسی کو نیکی کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر آگے لانا وقت کے سیاسی تقاضوں کو پورا نہ کر سکتا تھا۔ یہ وہ وجوہ تھی جن پر اس وقت 2 رائے پائی جاتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رائے کو ترجیح دی۔ بیعت یزید کے سلسلے میں حضرت امیر معاویہ نے خلاف رائے رکھنے والے حضرات کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں فرمایا، یعنی جنہوں نے ان کی زندگی میں مخالفت کی، آپ نے ان کے ساتھ نہ کوئی انتقام لیا، نہ ان کو کوئی سزا دی، اور نہ ان کے سلسلے میں جو روافظ کی طرف سے جو روایتیں من گھڑت بیان کی جاتی اس کی کوئی بنیاد نہیں کہ ان کو گالی دی جائے، ان کو مارا گیا، یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں جس کا کوئی اصل نہیں۔
اہل کوفہ کا دعوت نامہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اہل کوفہ حضرت حسین کو بذریعہ خطوط دعوت دیتے تھے کہ آپ ہمارے والی اور امیر ہیں اور ہم نے اپنی ذاتوں کو آپ کے لیے روک رکھا ہے۔ والی کوفہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ہم جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتے، لہذا آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ یہ بھی صحابی تھے حضرت نعمان بن بشیر، اور اگر حضرت نعمان بن بشیر یزید بدستور اگر انہیں کوفہ کا گورنر باقی رکھتا تو حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ بھی پیش نہ آتا، لیکن حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہونے کے ناطے انہوں نے جو رول ادا کیا نرمی کا، اسی بنا پر ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو بنایا گیا، اور پھر اس کی طرف سے جو زیادتیاں ہوئی جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت حسین کا موقف خروج کا قتال نہیں تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں ایک دوسرے مقام میں حضرت حسین کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے ان کے موقف کو واضح کیا ہے۔ وہاں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے میں قتال کے لیے ہرگز نہیں نکلے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ وہ بعض لوگ جنہوں نے کوفہ میں آنے کی دعوت دی ہے وہ ان کی اطاعت کریں گے، اس طرح وہ اہل عراق کی ایک قوت بن کر ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد جب ہر موقع ان لوگوں کا موقع پر ان لوگوں کا انصراف اور انحراف معلوم کر لیا تو اس وقت عام موصوف نے یعنی حضرت حسین نے تین چیزوں کی طرف رجوع کرنے کا تقاضا ظاہر کیا کہ بھئی میرے ساتھ تین میں سے کوئی ایک معاملہ کیا جائے۔ نمبر ایک، مجھے اپنے وطن کی طرف واپس جانے دیا جائے، اس لیے کہ آپ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین یہ دونوں کوفہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو کہا کہ مجھے دوبارہ مدینہ جانے دیا جائے، نمبر ایک، یا مجھے اسلامی مملکت کے کسی سرحد کی طرف نکل جانے دیا جائے، یعنی جہاں پر مسلمان لشکر جہاد کر رہا ہو وہاں میں جہاد میں اپنی بقیہ زندگی گزار دوں گا۔ کوئی اختلاف اور انتشار کا منشا آپ کا بالکل نہیں تھا۔ تیسری شرط آپ نہیں ہے، یا مجھے یزید کے پاس جانے کا موقع دیا جائے تاکہ میں براہ راست جا کر اس سے گفتگو کر کر مسئلے کو حل کروں، مگر اس ظالم نے ایک نہ سنی اور یہ ضد کی کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی نے کہ آپ کو میرے ہی ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا۔ آپ نے کہا کسی صورت میں اس طرح سے بیعت نہیں کروں گا ظالم کے ہاتھ پر، مگر مقابل فریق کے ظالموں نے آموصوف بھی کہ ان مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے آپ کو قید کر کے یزید کی طرف لے جانے کا قصد کیا۔ حضرت حسین اس امر میں مانے ہوئے، کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر باہم قتال واقع ہوا حتیٰ کہ آپ کو ظلماً شہید کر دیا گیا، حالانکہ حضرت حسین کا ابتدا میں قتال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ تقاضے حالات کے پیش نظر اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمدہ بھی ہو گئے تھے۔ واقع کربلا، سفر عراق۔ آپ کے خیر خواہ حضرات میں سے جناب عبداللہ بن عمر کی رائے یہ تھی کہ آپ کو خروج الی العراق کا قصد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ پختہ کردار کے مالک نہیں اور ان میں استقلال نہیں پایا جاتا، اور ان لوگوں نے آپ کے اکابر کے ساتھ وفا نہیں کی، یعنی حضرت علی اور حضرت حسن کے ساتھ۔ آپ کے والد گرامی کو شہید کیا، جیسا کہ ابن ملجم خارجی نے آپ کو شہید کیا تھا، اور آپ کے برادر کو زخمی کر کر آپ کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس موقع پر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حسین کو سفر عراق سے منع فرمایا اور ان لوگوں کی بدسلوکی یاد دلائی۔ حضرت حسین کے جوابی کلمات اس طرح منقول ہے، یہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میرا کسی دوسرے مقام میں قتل کیا جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں قتل کیا جاؤں اور اس کی حرمت کو مجروح کروں۔ اللہ اکبر، کیا اخلاق تھے سیدنا حضرت حسین کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے مکہ اور مدینہ کی حرمت پامال ہو، لہذا میں یہاں سے نکل جاؤں، اس کے بعد جہاں جا کر جو ہونا ہو وہ ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج الی العراق سے منع کرنے والوں میں آپ کے برادر محمد بن حنفیہ تھے، اور انہوں نے آپ کو اس سفر سے منع کیا اور اس کے سخت خلاف رائے رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی جناب حضرت حسین کے ساتھ سفر کرنے سے روک دیا تھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد کے علاوہ باقی سارے لوگ آپ کے ساتھ آل حسن، آل حسین
اور اس کے علاوہ آل عقیل وغیرہ سب آپ کے ساتھ تھے۔ اس مقام میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب حسین کو اس وقت کے اکابر حضرت ابن عباس، ابن الحنفیہ وغیرہ نے خروج یعنی نکلنے سے منع کیا اور کوفیوں کے وعدوں پر اعتماد کرنے سے روکا۔ یہ لوگ بے وفا، بدعہد اور متلون المزاج ہے، اس کے باوجود حضرت حسین نے ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں کی اور سفر عراق اور کوفہ کیوں اختیار کیا؟ اس کا نتیجہ سوائے خسارے کے کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہمارے مورخین اور علماء نے یہ دیا ہے، جس طرح دیگر اکابر صحابہ کرام اپنے اپنے مقام میں مجتہد تھے اور درجہ اجتہاد پر فائز تھے اور اجتہادی مسائل میں اپنے اجتہاد کو اگر اجتہاد کرنے والا غلطی بھی کرتا ہے اور غلطی بھی کرے تب بھی اس کو ثواب ہے، اسی طرح جناب سیدنا حضرت حسین بھی اپنے مقام پر مجتہد تھے اور اپنے اجتہاد کی بنا پر آپ کو یہ حق تھا کہ آپ یہ فیصلہ لیں۔ اسی بنا پر یزید کے خلاف کرنے کو انہوں نے جائز قرار دیا، یزید کا اختلاف کو آپ نے جائز قرار دیا، یہ بھی آپ کا اجتہاد تھا۔ ان کے نزدیک خلیفہ وہ خلافت کا اہل نہ تھا اور کئی حضرات اس سے زیادہ اہم اور مستحق تھے، نیز اس دور میں کئی دیگر عوامل بھی سامنے آئے جن کی بنا پر انہوں نے خلیفہ ہادہ کی بیعت یعنی یزید کی بیعت سے انکار کیا اور تائید نہیں کی۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی تفصیلات سے عموماً تاریخ خاموش ہے اور پردہ خفا میں ہے۔ ساتھ ہی اہل کوفہ عراقیوں نے انہیں اپنے سربراہ ہونے کی حیثیت سے دعوت دی تھی۔ اس بنا پر جناب سیدنا حضرت حسین نے کوفیوں کی دعوت پر اعتماد کیا کہ لوگ ان کی حمایت کریں گے اور اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے، لیکن کوفی لوگ موقع پر اپنے وعدوں سے برگشتہ ہو گئے اور اس عہد پر قائم نہ رہے اور جناب سیدنا حضرت حسین کی رائے لینے سے منحرف ہو گئے، بلکہ فریق مخالف کے معاون اور معین ہو گئے اور بالمقابل کے ساتھ مل کر حضرت موصوف سے قتال کیا اور ان کو شہید کر ڈالا۔ اس وجہ سے جناب سیدنا حسین اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مختصر یہ کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا اور اس میں قاعدہ یہ ہے کہ المجتہد یخطی و یصیب، کہ اجتہاد کرنے والے سے غلطی بھی ہوتی ہے اور وہ صحت کے نتیجے تک بھی پہنچتا ہے، اگر غلطی ہو تب بھی اس کو ایک اجر ہے اور اگر صحت کے نتیجے کو پہنچے تو اسے ڈبل اجر ہے۔ نیز اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جناب حضرت حسین کے حق میں مرتبہ شہادت مقدر ہو چکا تھا، اور تقدیر الہی میں ایک امر کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اسباب اور ذرائع بھی اس کے موافق مقدر ہو جاتے ہیں، جن سے فی الواقع انصراف نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کے سامنے تدبیر ہیج ہوا کرتی ہے۔ جناب سیدنا حسین کے لیے بھی قضاء الہی اسی طرح تھی اور وہ ان کے حق میں پوری ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہ تمام سفر کا واقعہ ظاہری اسباب کے خلاف تھا اور اہل دانش اسے صحیح قرار نہیں دے رہے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جو امر مقدر تھا وہ ہونا تھا۔ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ کی شان کا مظاہرہ ہوا اور قدرت خداوندی کو جو منظور تھا وہ تمام ہو کر رہا۔ مسلم بن عقیل کا روانہ۔ حضرت حسین بھی ایسے ہی نہیں تو پہنچ گئے تھے، بلکہ آپ نے اپنے جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو، اپنے چچا زاد بھائی کو وہاں روانہ کیا۔ عراقیوں کی طرف سے سیدنا حسین کی طرف بہت وفود اور بے شمار مکتوبات پہنچے ہوئے تھے۔ جناب حسین کی رائے ہوئی کہ اس سلسلے میں کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا جائے اور وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں صحیح صورتحال سے وہ مطلع کرے۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی صرف ضد کی بنیاد پر یہ بات نہیں کی، بلکہ آپ وہاں پر جانے سے پہلے حالات کا جائزے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجتے ہیں۔ اور آگے آپ سنیے، چنانچہ جناب مسلم بن عقیل نے جو موجودہ کوائف اور کوفیوں کی بیعت اور حمایت کے حالات کی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی اور تحریر کیا کہ حالات نہایت سازگار ہے، آپ تشریف لائے۔ جب تک کہ وہ خطوط بھیج رہے تھے وہاں تک کہ صورتحال یہ تھی، مگر اس کے بعد حالات اچانک بدلے۔ اس وقت حکومت شام کی طرف سے کوفہ کے حاکم جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول تھے اس لیے حالات سازگار تھے، اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے کوفہ کے والی مقرر تھے۔ حکومت کے حامیوں نے موصوف کو اطلاع دی کہ شہر میں حکومت کے خلاف فساد اٹھ رہا ہے، اس کا جلد انتظام کرے، مگر جناب نعمان بن بشیر نے اس سلسلے میں نرمی اختیار کی اور
آپ نے ہتھیار اٹھانے سے اعراض کیا۔ اس پر حکومت شام کے خیر خواہوں نے امیر شام یزید بن معاویہ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا کہ نعمان بن بشیر کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ اب صورتحال کیا ہوئی؟ ابن زیاد کو کوفہ کا امیر بنایا جانا۔ امیر شام یزید نے کوفہ کے حالات سے مطلع ہوتے ہی نعمان بن بشیر کو امارت کوفہ سے الگ کر دیا اور حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ پہلے بصرہ کا تھا، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ یزید اس سے ناراض تھا، مگر یزید کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے اس کو یہ رائے دی کہ کوفہ والوں پر کنٹرول کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو آپ کو مقرر کرنا پڑے گا، اور اس نے اپنے اس آزاد کردہ غلام کی رائے کو سن لیا اور یہ فیصلہ لیا، اور اسی فیصلے کی وجہ سے ساری کی صورتحال وہاں پر بدل گئی۔ اب کوفہ اور بصرہ دونوں مقامات پر عبید اللہ بن زیاد کو تحویل میں دے دیے گئے، چنانچہ وہ فوراً کوفہ پہنچا اور قصر امارت میں آ کر ٹھہرا۔ یزید کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کو یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلم بن عقیل کو فوراً گرفتار کرے، اور اگر وہ معارضہ اور مقاتلہ کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے جستجو کی اہل کوفہ میں سے کون لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں اور کون لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے، اور مسلم بن عقیل کس کے ہاں مقیم ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کے کوفہ میں آمد پر مسلم بن عقیل جس مقام میں پہلے فروکش یعنی چھپے ہوئے تھے اسے چھوڑ کر ہانی بن عروہ المرادی کے مکان پر منتقل ہو گئے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ ہانی بن عروہ کے ہاں مسلم مقیم ہے تو اس نے ہانی کو طلب کیا اور مسلم بن عقیل کے بارے میں دریافت کیا۔ ہانی نے پہلے تو پشو پیش کی، لیکن حالات کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر انہیں اقرار کرنا پڑا اور کہنے لگے کہ امیر، میں نے مسلم بن عقیل کو اپنے آنے کی دعوت نہیں دی، وہ خود ہی میرے یہاں پر پہنچے۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا ظالم تھا، مسلم کی حمایت اور بیعت کرنے والوں پر اس نے سختی شروع کر دی، اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں معارضہ اور مقابلہ کیا ان پر حد درجہ تشدد کیا، یہاں تک کہ ہانی کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ مسلم بن عقیل کو قتل کیا جانا۔ ان حالات میں جناب مسلم بن عقیل کے حامی اور بیعت کرنے والے لوگ آہستہ آہستہ ان سے الگ ہو گئے اور ان کی حمایت سے دستبردار ہو گئے۔ آخر کار عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل پر قابو پا لینے کے بعد انہیں قتل کر دیا، اور یہ لوگ مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ساری چیزیں حضرت حسین کو بہت قریب پہنچنے کے بعد پتہ چل رہی ہے۔ جناب حسین کی مکہ سے روانگی۔ ادھر جناب حسین نے مکہ مکرمہ سے مسلم بن عقیل کی طرف سے حالات سازگار ہونے کی اطلاع پا کر سن ہجری 60 میں یوم حج سے ایک روز قبل اہل کوفہ کی دعوت پر اعتماد کرتے ہوئے کوفہ کی طرف سفر اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ بعد میں پیش آنے والے حالات اور اخیر میں ان کے قتل ہو جانے کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں پہنچ سکی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ حادثہ کربلا۔ واقعے کا اختصار الاصابہ میں مذکور ہے، جس کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ دونوں جماعتیں کربلا میں پہنچ کر اتر پڑی۔ سیدنا حسین کے ساتھ 45 نفر گھوڑ سوار تھے اور 100 کے قریب پیادہ افراد تھے۔ فریق مقابل کا امیر لشکر عمرو بن سعد بن عاص تھا، سعد بن وقاص تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن سعد کو اس محاربے سے واپسی کے بعد علاقے رئی کا والی اور حاکم بنانے کا لالچ دے رکھا تھا۔ حضرت حسین کو دعوت دینے اور اپنے ہاں بلانے والے حمایت اور نصرت سے دستبردار ہو گئے اور حالات بگڑ گئے۔ تو اس موقع پر حضرت حسین نے عمرو بن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لیں، جیسا کہ اسے پہلے بیان کیا۔ یا تو میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہاں پر اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے میں اللہ کے راستے میں اپنی زندگی گزار دوں، یا میں مدینہ المنورہ کی طرف واپس چلا جاؤں کہ مجھے وہاں پر جہاں سے آیا ہوں میں واپس وہاں پہنچ جاؤں، یا میں اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں دے دوں، مجھے یہ موقع دیا جائے کہ بالمشافہہ میں اس سے بات کر سکوں، اس طرح معاملے میں مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس بات کو عمرو بن سعد نے قبول کر لیا اور اس نے سیدنا حسین کی اس پیشکش کو عبید اللہ بن زیاد کی طرف لکھ کر بھیجا۔ جواب میں ابن زیاد ظالم نے حکم بھیجا کہ میں حسین سے صرف اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ پر رکھ دے، لیکن سیدنا حسین نے یہ بات قبول کرنے سے صراحتاً انکار کر دیا۔ ابن زیاد کے ساتھ بیعت کرنے سے آپ رک گئے اور انکار کیا۔ اس صورتحال کے بعد
دونوں فریقوں کی میں باہم جنگ ہوئی. حضرت حسین کے خاندان کے جو 70 جوان آپ کے ہمراہ تھے اس موقع میں شہید ہو گئے اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا گیا. اخیر میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا اور آل موصوف کے سر مبارک کو الگ کر کر عبید اللہ بن زیاد ظالم کے پاس بھیجا گیا. عبید اللہ بن زیاد نے جناب کے سر مبارک اور بقیہ اہل بیت حسین اور ان کے قبیلے کے دیگر افراد کو دمشق میں یزید کی طرف روانہ کر دیا. اس قافلے میں جناب علی بن الحسین زین العابدین کے نام سے بعد میں جو مشہور ہوئے وہ اس وقت مریض تھے اور جناب سیدنا حسین کی ہمشیرہ محترمہ جناب سیدہ زینب بنت علی المرتضی بھی اس قافلے میں شامل تھی. جب یہ قافلہ یزید کے پاس دمشق میں پہنچا اس نے ان تمام حضرات کو اپنے اہل و عیال کے پاس اقامت دی اور کچھ ایام کے بعد اس نے ان تمام حضرات کو مدینہ منورہ کی طرف اکرام کے ساتھ روانہ کر دیا. یہ حضرت حسین کا پورا واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ حضرت حسین یہ مظلوماً شہید ہوئے. اب عبید اللہ بن زیاد اس پورے قضیے کا سب سے بڑا مجرم تھا. اس کا باپ بھی ظالم تھا. زیاد ابن ابی اسے کہا جاتا تھا جس کی ماں کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا اور ایک ناجائز اولاد تھا وہ, اور اسی کا بیٹا تو عبید اللہ بن زیاد. اپنے باپ کا ڈی این اے اس میں آیا تھا اور وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کی اور اس واقعے کا اصل ملزم یہ تھا. یزید کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو بعض مورخین نے لکھا ہے ابتداءً وہ خوش ہوا کہ چلو حسین چلے تو گئے, ایک کانٹا ہٹ گیا علیاذ باللہ. مگر بعد میں جب اس نے دیکھا کہ پوری امت اس کے خلاف ہو گئی تو پھر اس نے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اپنے اس واقعے کے اوپر اس نے ندامت, لیکن اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوئی سزا نہیں دی, صرف یہ کہا کہ وہ ملعون آدمی ہے. البتہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ہوئی اور اس طور پر ہوئی کہ مختار ثقفی نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا. روایت صحیحہ میں ہے کہ جب وہ مارا گیا تو اس کے مارے جانے پر ایک سانپ نمودار ہوا اور وہ اس کے ناک سے گھس کر اس کے کان سے نکلتا تھا. 3 مرتبہ اس طرح سے ہوا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قاتلان حسین کو دنیا ہی کے اندر میں سزا دی گئی. اس کے علاوہ جتنے بھی قاتلان حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے مختار ثقفی نے ان تمام کے تمام کو چن چن کر بڑی بے دردی کے ساتھ مارا اور دنیا ہی میں اللہ رب العزت نے ان کو آخرت کے عذاب سے پہلے عذاب چکھا دیا. لہذا 2-3 چیزیں جو یہاں پر جاننا ضروری ہے واقعی کربلا کے سے متعلق. خروج کا شبہ, پھر اس کا جواب. بعض لوگوں کی طرف سے یہ چیز بطور اعتراض پیش کی جاتی ہے کہ حضرت حسین نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا اور ان کا قتل کیا جانا ازرو حدیث درست علیہ باللہ. ہدایت مندرجہ کا مفہوم یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص تمہارے پاس آئے در حالانکہ اس سے قبل ایک شخص کے حق میں خلافت کا معاملہ طے ہو چکا ہو, وہ جماعت میں تفریق کا قصد کرتا ہو تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دو, خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو. اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے جن کو نواسب کہا جاتا ہے حضرت حسین کو لیاذ باللہ کہا کہ آپ کا قتل صحیح تھا, مگر ہمارے اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کسی صورت میں حضرت حسین کا قتل صحیح نہیں تھا اور آپ کو مظلوماً شہید کیا گیا. اس کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ, علامہ ذہبی, ان حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اہل سنت کا موقف یہ پیش کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت حسین مظلوماً شہید کر دیے گئے اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا وہ لوگ ظالم اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں جن مفارق للجماع کے قتل کا حکم دیا گیا ہے وہ روایات حضرت حسین کے واقعے پر ہرگز منطبق نہیں ہوتی اور ان کو شامل نہیں کیا, کیونکہ حسین جماعت سے الگ نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ اپنے شہر مدینہ طیبہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے یا اسلامی سلطنت کی سرحد کی طرف رجوع کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے یا یزید کے ساتھ بات چیت کے لیے بھی آپ آمدہ تھے. اس کے باوجود بھی آپ کو شہید کیا گیا. لہذا کسی صورت میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا ہے. ان صورتوں میں اور جماعت میں شامل تھے اور تفریق بین الامت کرنے والے نہیں تھے, مگر فریق مقابل نے امور کو تسلیم نہیں کیا, بس ان کو ظلماً شہید کیا گیا. یہ امور حضرت حسین کی طرف سے پیش کیے گئے تھے. اگر حسین سے کم درجے کا آدمی رضی اللہ عنہ آدمی ان امور کو پیش کرتا تب بھی ان میں سے کسی ایک کو تسلیم کرنا لازم تھا. حضرت حسین کو حبس کرنا, روکنا اور
ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کو قید کرنا، ان کو قتل کرنا، ظاہر سی بات ہے کہیں سے اس کا کوئی جواز فراہم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حسین کی سیرت کا سب سے اہم ترین پہلو یہ کہ آپ اپنی شہادت تک نماز کا کیسے اہتمام کیا۔ حضرت حسین ہی کی طرف سے اس مشکل اور شدید مصیبت کے وقت بھی عبادت خداوندی کا اہتمام پوری طرح مرحوز رکھا گیا، اور نمازوں کو ضائع کرنے سے ہر مرحلے پر آپ بچے، اور آپ نے پوری نمازیں صلاۃ الخوف آپ نے اس حالت کے اندر میں ادا کی۔ بہرحال یزید کی بابت آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کہتا ہوں۔ یزید کی بابت اہل سنت کا موقف، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یزید کافر اور منافق تھا، دوسرا گروہ اس کو بالکل برعکس یہ سمجھتا ہے کہ یزید نہایت نیک، عادل، امام اور صالح انسان تھا، اور تیسرا اور معتدل موقف یہ ہے کہ یزید مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کے اندر خوبیاں بھی تھی اور کوتاہیاں بھی تھی، وہ کافر نہیں تھا، اس لیے کہ جب تک کہ کسی سے کفر بواہ صادر نہ ہو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے حد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور واقع حرہ میں اہل مدینہ پر جو مظالم ہوئے وہ بھی اسی کے دور میں ہوئے۔ یہی موقف اہل عقل، اہل علم اور اہل سنت والجماعت کی اکثریت رکھتی ہے کہ بہرحال اس کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے وہ ظلم سے بھرے ہوئے۔ اہل سنت کے اندر اس کے بارے میں پھر مزید تین رائے ہے۔ ایک جماعت اس پر لعنت کرنے کو جائز سمجھتی ہے، دوسری جماعت اس کے محبت کا اظہار کرتی ہے جو صحیح نہیں ہے، جبکہ تیسری جماعت نہ اس سے محبت کرتی ہے اور نہ اسے برا کہتی ہے۔ یہی تیسرا موقف امام احمد بن حنبل سے منقول ہے، اور ان کے معتدل مزاج اصحاب اور جمہور مسلمانوں کو بھی اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت حسین کے قاتلوں کا عبرتناک انجام، جیسا کہ اس سے پہلے ہی بتایا گیا، قاتلوں کا عبرتناک انجام، قاتلان حسین کا عبرتناک انجام واقع شہادت سے 5 ہی سال بعد سن ہجری 66 میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ کیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش اور تلاش پوری قوت خرچ کی، اور ایک ایک کو گرفتار کر سب کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ابن عباس نے حضرت حسین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک موقع پر ذکر کیا ہے کہ اہل عراق غدر اور بے وفا ہے، ان کے ذریعے آپ دھوکہ نہ کھائے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آخری بات کہ مورخین میں خلیفہ ابن خیاط نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسین کی شہادت 10 محرم الحرام بروز 4 شنبہ یعنی بدھ کے روز ہوئی، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے آپ نماز کی حالت میں شہید ہوئے۔ آپ نماز کی حالت میں شہید نہیں ہوئے، آپ نے نماز ادا کی، اس کے بعد آپ کے خاندان کے تقریباً 70 لوگ شہید ہو گئے، اور اخیر میں آپ بچے تھے، اور آپ لڑتے ہوئے تیر لگا، اور اس تیر کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ آپ پانی پی رہے تھے، پانی کے دوران آپ کو ایک تیر آیا، اور وہ تیر آپ کو لگا، اور اسی تیر سے، اور جس نے آپ کو تیر مارا تھا مختار ثقفی نے اس کو تیروں سے چھلنی کر مار دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک شخص نے آپ کی گردن پر وار کیا اور آپ کو شہید کیا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت 10 محرم الحرام بروز جمعہ کو ہوئی۔ عام طور پر حافظ ابن حجر اسقلانی اور اکثر مورخین اس کو جمعہ قرار دیتے ہیں۔ بہرحال جو ہمارے مورخین نے کچھ نام بھی بیان کیے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ شہادت وقت سیدنا حضرت حسین کی عمر 56 سال کی تھی۔ آج جناب کو شہید کرنے والوں میں سنان ابن انس النخعی، شمر ذی الجوشن، ابو السابغہ، خولہ بن یزید الاسبحی کے اسماء خاص طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ دفن اور سر مبارک، اہل تاریخ کے نزدیک مشہور بات یہ ہے کہ سیدنا حسین کے سر مبارک کو عبیداللہ بن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا تھا، اور پھر اس نے اسے دمشق میں یزید کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابن سعد کے طبقات میں ہے کہ یزید نے سر مبارک کو رجال قریش میں سے اپنے نائب حاکم مدینہ عمرو بن سعید کی طرف مدینہ طیبہ میں بھیج دیا، اور اس نے سر مبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ یہ حضرت حسین کے بارے میں اختصار کے ساتھ چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العزت سیدنا حضرت حسین کے ساتھ ٹوٹ کر ہمیں بھی محبت کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جیسے نمازوں کا، جہاد کا، حج کا شوق آپ کے اندر تھا، اللہ ہمیں بھی ان تمام کے تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس سلسلے میں جو کچھ کوتاہی ہوئی اللہ رب العزت ہمیں اس کوتاہی سے ہمیں درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الأبرار. ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، ہر قسم کی فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، آل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ اے پروردگار عالم، آل بیت کے ساتھ بغض سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر استقامت نصیب فرما، ہر قسم کی افراط اور تفریط سے ہماری حفاظت فرما۔ قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی حاضرین میں جتنے بھی لوگوں نے جس طرح کی بھی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان سب کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے جتنے بچے قرآن کا حفظ کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو قرآن کے بہترین حافظ بنا، عالم بنا، محدث بنا، فقیہ بنا۔ اے اللہ قرآن کے ساتھ امت کو وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ نمازوں کے اہتمام کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ اہل غزہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ فلسطین کی آزادی کی شکل پیدا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں پر ہے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم پوری امت کو دین سیکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ سستی غفلت اور کاہلی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی توفیق مرحمت فرما۔ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، اللہ دین کی جتنے شعبے، اللہ تمام کے شعبوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم، اے اللہ اوپر جامعہ کی اور دارالعلوم دیوبند کی، مظاہر علوم کی، نزد العلماء کی، اور روئے زمین پر جتنے بھی دینی ادارے، اللہ ان سب کی اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اندر سے، باہر سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ حاسدین کی حسد سے، فتین کے فتنے سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی عداوت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اے اللہ تو ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اہل سنت والجماعت اور جمہور کے مسلک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہر قسم کی بدعات، خرافات، کفر اور شرک، فقر اور فاقہ سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہم نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اس کا انعقاد کرنے والے تمام احباب، مفتی عمران صاحب ان کے احباب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تاریخ، اسلامی تاریخ کو افراط اور تفریط سے پاک رہ کر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ حضرت حسین کی شہادت کو قبول فرما، ان کے ساتھ شہید ہونے والے تمام آل بیت کی شہادت کو قبول فرما۔ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں انہیں رسوا فرما۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ حضرت حسین کے نقش قدم پر چل ہم بھی نماز کے ساتھ، حج کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ الہانہ تعلق نصیب فرما۔ ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق فرما۔ اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان نشان عطا فرما۔ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو اعلیٰ کلمت اللہ اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فیض میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔